بلوچستان میں ایک اور حملہ ہو گیا اور یہ حملہ بھی خاصا خطرناک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ہو کیا رہا ہے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اسلام آباد میں ہائی الرٹ ہو گیا ہے، یہاں پہ خود کش حملہ آوروں کے داخل ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ اسلام آباد کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا آنے والے دنوں میں کوئی واقعی خطرہ ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور گورنمنٹ نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب ایک کانفرنس بلوا کے نیشنل ایکشن پلان 2 ڈسکس کیا جائے گا۔ کیا اس کے اندر عمران خان صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی آخری حد بھی کراس کر لی ہے۔ اب اس کے بعد اس پارٹی کا بنے گا کیا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور جعفر ایکسپریس کے 80 مسافر مسنگ ہیں، یہ 80 مسافر کون سے ہیں، کیسے مس ہو گئے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں بھی لانچ کر دیا، آپ اس لنک کے اوپر کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین دعا کیجیے گا پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے لیے۔ اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، ملک میں دہشت گرد حملے پہ حملے کر رہے ہیں۔ اس وقت ایک اور حملہ ہو چکا ہے بلوچستان کے ایک علاقے میں، یہ بھی بہت ہی دردناک سٹوری ہے۔ یہ حملہ کہاں ہوا، کس جگہ ہوا، اس کی پوری ڈیٹیل سے سٹوری آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میرے خیال ایک اور بڑی چیز ہے جو اس کا سدباب کرنے جا رہی ہے، جو ان حملوں کو روکنے جا رہی ہے، جو اسے جڑ سے ختم کرنے جا رہی ہے، اس کے اوپر ہم پہلے بات کر رہے ہیں۔ پہلی سٹوری پہ آتے ہیں جی۔ اے پی سی ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، کس نے اعلان کیا ہے، کیا ہوا ہے، ڈیٹیل سے سٹوری جانی۔ گورنمنٹ نے اے پی سی بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کوئٹہ کے اندر کیا اور وہاں پہ ان کا خیال یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے گا، بٹھایا جائے گا اور اس کے سامنے نیشنل ایکشن پلان 2 رکھا جائے گا اور اسے کہا جائے گا جی اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم ونس فار آل اس آپریشن کو لانچ کریں اور خیبر پختونخوا سے بھی دہشت گردی کو ختم کریں اور بلوچستان کے اندر سے بھی دہشت گردی کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے۔ تو اب پاکستان کے اندر ایک نیشنل ایکشن پلان 2 بن رہا ہے، جس طرح پہلے ایک پلان بنا تھا میاں نواز شریف کے دور میں 2014 کو، 10 سال ہو گئے ہیں اس پلان کو، اور اب یہ دوسرا پلان بن رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے، بلکہ 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جو نیشنل ایکشن پلان 1 تھا، کیا اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد ہوا تھا؟ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ 20% عمل درآمد ہوا تھا، 80% وہاں پہ بالکل کسی قسم کی کوئی کارکردگی نہیں گورنمنٹ کی۔ جیسے نیکٹا کو ایکٹیو کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، آج تک نیکٹا ایکٹیو نہیں ہو سکا، 11 سال ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اسپیشل فورس بنانے کا فیصلہ کیا تھا جو پورے پاکستان کے اندر کام کرے گی، کوئی اسپیشل فورس کسی جگہ پہ نہیں بنی۔ سی ٹی ڈی تمام صوبوں کے اندر بنانی تھی، اب 2 صوبے ایسے جس کے اندر کوئی سی ٹی ڈی نہیں ہے، نہ بلوچستان کے اندر ہے نہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر 500 ارب روپیہ دیا گیا تھا سی ٹی ڈی بنانے کے لیے، ایک بھی وہاں پہ قدم اس معاملے میں نہیں اٹھایا۔ اگر وہاں پہ مکمل طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ سول بیوروکریسی کلیپس کر گئی۔ اب بلوچستان کے اندر جو عمران خان صاحب کا دور تھا، اس دور میں رائے طاہر کو بھیجا گیا تھا وہاں پہ، اور رائے طاہر صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پنجاب کے اندر سی ٹی ڈی بنائی تھی، اور ان کی وجہ سے پنجاب کے اندر یہ جو فرقہ واریت تھی، آپ کو یاد ہوگا کتنی زیادہ تنظیمیں ہوتی تھی پنجاب کے اندر، اور فرقہ واریت کتنی زیادہ خوفناک تھی کہ باقاعدہ ٹارگٹ کر کے لوگوں کو مارا جاتا تھا، اور وہ سی ٹی ڈی کی وجہ سے وہ ساری فرقہ واریت ختم ہو گئی۔ آج ان تنظیموں کا نام تک پنجاب کے اندر موجود نہیں، اگر ہے تو ایکٹیو نہیں، ان ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سارا کمال جو تھا رائے طاہر جیسے ایک پولیس آفیسر کا تھا۔ اس کے بعد پھر انہیں بلوچستان بھیجا گیا کہ انہوں نے وہاں پہ سی ٹی ڈی بنانی تھی، لیکن اس زمانے میں پھر عبدالقدوس صاحب آ گئے تھے، اور اس سے پہلے جام کمال صاحب تھے، وہ ٹھیک کام کر رہے تھے، بہت اچھا کام کر رہے تھے، لیکن پھر کچھ لوگوں نے وہاں پہ گورنمنٹ ٹاپل کر دی اور عبدالقدوس نجو صاحب کو لے آئے، اور وہ 500 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دن کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے اٹھتے تھے، اور ساری رات ان کی اپنی کوئی شبانہ مصروفیات ہوتی تھی، اس کے اندر لگے رہتے تھے۔ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ رابطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا تھا، اور جب وہ اٹھتے تھے تو اس کے بعد بھی وہ سوئے ہی رہتے تھے، اور ان کے بارے میں بہت ساری داستانیں، ایسی داستانیں ہیں کہ جن کو ہم یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے، بلکہ اس زمانے میں یہ بات بھی چلنی شروع ہوئی تھی کہ اسے باقاعدہ پیسے لے کے چیف منسٹر بنایا گیا، اور وہ جو سیٹ ہے چیف منسٹر کی وہ بیچی گئی تھی۔ آج بھی اگر اس کے بارے میں تحقیقات ہوں تو آپ جان کے حیران ہی رہ جائیں گے کہ اس زمانے میں کس نے سودا کیا تھا۔ بہرحال ان کو چیف منسٹر بنا کے جام کمال صاحب جو بہتر کام کر رہے تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد بلوچستان کا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنرل باجوہ اور عمران خان
خان صاحب دونوں کوئٹہ گئے ہوئے تھے. وہاں پہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب سے کہا کہ یہ جو رائے طاہر صاحب ہیں ان کے ہم نے ٹرانسفر کرنی ہے, ان کو یہاں سے نکالنا ہے, ہم نے وہ آئی جی بنے تھے بلوچستان میں, تو ان کے ہم نے ٹرانسفر کرنے. تو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے کہا جی میں تو خود ان کو لے کے آیا تھا, کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کا انیشیٹو تھا, ان کی کوشش تھی کہ یہ وہاں سے بلوچستان میں جائیں اور وہاں پہ سی ٹی ڈی باقاعدہ بنائیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں, چیف منسٹر کہتے ہیں جی اس کو ہٹائیں اور میں اس کو قبول نہیں کروں گا, برداشت نہیں کروں گا, تو اب ہماری مجبوری ہے ان کو ہٹانا چاہیے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رائے طاہر صاحب جو تھے انہوں نے وہاں پہ جو پولیس کے اندر گڑبڑ ہو رہی تھی, جو وہاں پہ پیسے کھائے جا رہے تھے, جو لیویز کا فنڈ تھا جو ان کو دیا جا رہا تھا, وہ ساری چیزیں انہوں نے ریکور کرنی شروع کر دی تھی اور اس کے اوپر ڈگ آؤٹ کرنا شروع کر دیا پراپر. تو اس پہ چیف منسٹر ناراض ہو گئے, اور جب ناراض ہوئے تو پھر انہوں نے عمران خان صاحب سے کہہ دیا. تو جنرل باجوہ روکتے ہی رہ گئے, لیکن عمران خان صاحب نے ان کا ٹرانسفر کر دیا, ان کو وہاں سے ہٹا دیا. وہ میرا خیال ہے ریلوے کے اس وقت آئی جی ہیں. تو اب ایک اچھا آفیسر تھا, اگر وہ وہاں پہ کام کرتا رہتا تو وہاں پہ سی ٹی ڈی بن جاتی, تو وہاں پہ سی ٹی ڈی نہیں بنے. تو اب یہ اسٹرکچرل چینجز ہیں. اب آپ کو پہلے تو اسٹرکچر چینج کرنا پڑے گا پورا, اور صرف نیشنل ایکشن پلان 2 سے کام نہیں چلے گا, کیونکہ پہلا جو پلان تھا اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل تھی, لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. جب عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر حالات مزید سے مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر ایکشن پلان 1 پہ کام نہیں کیا آپ نے, تو ایکشن پلان 2 پہ کیسے کام کریں گے, پہلے تو یہ انشور کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلا نیشنل ایکشن پلان بنا تھا وہ میاں نواز شریف صاحب نے بنایا تھا, اور اس میں انہوں نے تمام پارٹیز کو انگیج کیا تھا, ایون عمران خان صاحب کو بھی بلایا تھا. اور عمران خان صاحب اس وقت اسلام آباد کے اندر دھرنا دے رہے تھے. اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا جس کے بعد یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. تو اب سوال پھر وہی ہے کہ کیا اس نیشنل ایکشن پلان 2 میں عمران خان صاحب کو بٹھایا جائے گا, اور اب اگر عمران خان صاحب کو بٹھایا جائے گا تو کیا انہیں جیل سے لایا جائے گا. اب اگر انہیں جیل سے لایا جائے گا تو یہ عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر تھے تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے, تو کہتے تھے یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو کیا اب وہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ ایک سوال تو یہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص جس کو آپ نے ملزم یا مجرم قرار دیا ہوا ہے, کیا آپ اس کو جیل سے باہر نکال کے گورنمنٹ کی ایک میٹنگ جو ہوگی اس کے اندر بٹھائیں گے؟ اور اگلا جو سوال ہے وہ اس سے زیادہ ٹرکی ہے اور بڑا حیران کن قسم کا سوال ہے, دلچسپ سوال ہے بلکہ, کہ کیا عمران خان جو ہے وہ اپنی پارٹی کے کسی شخص کو یہ اختیار دیں گے کہ وہ یہاں بیٹھ کے فیصلہ کر سکے کہ جناب ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اس نیشنل ایکشن پلان 2 کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جب وہ کسی کو اختیار ہی نہیں دیں گے تو پھر وہ کس کیپیسٹی میں یہاں بیٹھے گا, کیا وہ بات کرے گا, اور کس طرح پھر ایک کنسنسس ڈیولپ ہوگا. مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب پاکستان تحریک انصاف سے کہا جائے کہ آپ یہاں آئیں اور بیٹھیں, اور وہ اپنا ایک وفد بنا دیں اور ساتھ ہی یہ کہیں گے جی اس وفد کی لیے ہم نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے, عمران خان صاحب سے ملیں گے, جب وہ عمران خان صاحب اس کی اجازت دیں گے تو پھر ہی ہم بیٹھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب یہ نیگوشیشن شروع ہو, ایک گفتگو شروع ہو, تو پھر وہ کہیں جی کہ ہم عمران خان صاحب سے منظوری لے کے بتائیں گے کہ کیا ہم نے اس نیشنل ایکشن پلان کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اس کے اوپر سائن کرنا ہے نہیں کرنا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ جیسے مذاکرات والا سلسلہ تھا اسی طرح کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے اور ایک ڈیزاسٹر شروع ہو جائے. اس سائڈ سے گورنمنٹ کو بیانیاں دے رہی ہے, اس سائڈ سے وہ بیانیاں دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ شرط بھی رکھتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں, پھر ہم نیشنل ایکشن پلان کے اوپر سائن کریں گے. تو یہ کرائسس جو ہے نا آنے والے دنوں میں بڑا خوفناک ہوگا. اگر عمران خان صاحب کو نہیں لاتے ایک کرائسس ہے, اگر عمران خان صاحب کو لے کے آتے ہیں دوسرا کرائسس ہے, اور اگر آپ ان کی ایک کمیٹی کو بٹھا لیتے ہیں اپنے ساتھ اور پھر اس کمیٹی کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کرواتے تو پھر ایک کرائسس ہے. تو یہ ساری جو اے پی سی ہے یہ کرائسس کا شکاری رہے گی, اور اس کی وجہ عمران خان صاحب ہوں گے. ٹھیک ہے چور صاحب, ہم نے ڈسکس تو یہ کرنا ہے بلوچستان والا واقعہ, لیکن آپ نے خان صاحب کی بات کی ہے تو میں کچھ چیزیں اور درمیان میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. اس ٹاپک کو میرے خیال پہلے کر لیتے ہیں, اسے تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں. پی ٹی آئی نے جی انتہا کر دی پروپیگنڈے کی. جب آپریشن ہو رہا تھا, پاکستانی پھنسے ہوئے تھے, معصوم لوگ پھنسے ہوئے تھے, ہمارے فوجی بھائی پھنسے ہوئے تھے, تو اس وقت پی ٹی آئی کے جو سوالات تھے وہ بڑے ڈفرینٹ قسم کے تھے. جو انڈین میڈیا اٹھا رہا تھا وہی آپ کا سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا بھی اٹھا رہا تھا, اور یقین مانے مجھے دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں. ٹرینڈ چلا رہے تھے اپنا ادارہ ٹھیک کرو. میں کہتا ہوں بھائی اپنی پارٹی ٹھیک کرو. چور صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی فوج لڑ رہی ہو اس وقت ٹانگ کھینچی جاتی ہے؟ میرا خیال ہے بڑی بیوقوفی کی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے. جب بھی ان کے لیے کچھ سپیس پیدا ہوتی ہے, ہمدردی پیدا ہوتی ہے, یا کچھ لوگ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں, کچھ درمیان میں برج بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ کوئی نہ کوئی ایسی کھچ مار دیتے ہیں جس کے بعد حالات خراب ہو جاتے ہیں. دیکھیں 440 مسافر ہیں یا 339 ہے, یہ آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے بھی. جب انہیں یرغمال بنا لیا گیا, اور دنیا میں میرا خیال یہ چوتھا یا 5واں واقعہ ہے اس قسم کا کہ کسی نے ٹرین کو اغوا کر لیا, اور 440 ہیں تو 440 فیملیز ہیں, اور وہ فیملیز جو ہیں گھروں میں بیٹھ کے بس ایک اذیت ناک دن گزار رہے ہیں, اذیت ناک رات گزار رہے ہیں. ایک ایک لمحہ ان کے لیے بڑا بھاری ہے. اور دوسری سائڈ پہ ظاہر ہے افواج پاکستان ہے, ان کے دستے گئے ہیں, کہاں سے کہاں تک پہنچے,
زرار کمپنی جو ہے وہ وہاں پہ آپریشن کر رہی ہے. اس نے پہلے پورا علاقہ سرچ کیا کہ کئی مائنس تو نہیں انہوں نے بچھائی ہوئی, وہ ہے. پھر سیٹلائٹ کی مدد لے گی. اور بڑی مزیدار بات ہے کہ وہ ملک جو ہمارے دشمن ہم کہتے ہیں یا بڑے فاصلے پہ ہیں, انہوں نے بھی اس کی مذمت کی کہ یہ جو ہے ان ایکسیپٹیبل ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پوری دنیا نے مذمت کی. اور اس سائڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹرولرز ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو یوٹیوبرز ہیں, ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے ہاتھ میں کوئی بڑی گدڑ سنگی آ گئی. ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑی خوشخبری ان کے پاس آ گئی, کیونکہ ان کی جو ایکسائٹمنٹ تھی وہ بڑی حیران کن تھی. وہ ایکسائٹڈ تھے کہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا. بلکہ ایک یوٹیوبر نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جی بڑا اسمارٹلی بی ایل اے نے یہ آپریشن کیا ہے, اور کیا بات. بلکہ جو پاکستانی افواج کے لوگ تھے, جو ایف سی تھی, اس کے بارے میں کہا جی پہلے انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا ان کو, یعنی انہوں نے یہ تک نہیں مناسب سمجھا کہ ان کو شہید قرار دے دیں, اور یہ بیچارے پاکستان کو اور پاکستانی لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے مارے گئے اور یہ شہید ہے. تو انہوں نے ان کو شہید تک نہیں کہا, اسے کہا جی نیوٹرلائز کیا, جیسے ایک جو دشمن ہوتا ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جاتا ہے. تو یہ تک انہوں نے کہہ دیا. پھر وہ اسٹریٹجی بیان کر رہے ہیں بالکل اسی طرح جیسے انڈین میڈیا کر رہا تھا, جس طرح انڈین سوشل میڈیا کر رہا تھا. اور پھر ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو اٹھا کے, انڈین سوشل میڈیا کو اٹھا کے یہاں پہ پیش کر رہے تھے. اسے پاکستان تحریک انصاف ٹیگ کر رہی تھی, پاکستان تحریک انصاف اس کو اپنے آفیشیل پیجز سے شیئر کر رہے تھے. اور ایسا لگتا تھا جیسے پاکستان تحریک انصاف ایک سائڈ پہ, انڈیا ایک سائڈ پہ, اور بی ایل اے ایک سائڈ پہ, یہ تینوں ایک سائڈ پہ ہیں, اور ریاست جو ہے دوسری سائڈ پہ, اور ریاستی ادارے بھی دوسری سائڈ پہ. اور اس میں جو میرا خیال ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر گند گھولا گیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی, اور نہ اسے قبول کرنا چاہیے. بلکہ یہاں پہ تو میں گورنمنٹ کو بھی کہوں گا کہ گورنمنٹ کہاں سوئی ہوئی تھی, انہوں نے ایک پیکا قانون بنا دیا. میرا خیال ہے وہ آپ کے مل لیے بنایا ہے, اور جو لوگ اس ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, مجال ہے جو کسی نے پیکا قانون کے تحت ان کو گرفتار کیا ہو یا ان کے خلاف کوئی کاروائی کی ہو, تو کاروائی تو ان سب کے خلاف بنتی ہے. بالکل کہ آپ ان کی کاروائی کریں ان کے خلاف, اور اگر فرض کریں وہ پاکستان میں نہیں ہے تو یہاں بیٹھ کے ان کو سزا دیں ان کی غیر موجودگی میں, تاکہ آئندہ کوئی اس ٹائپ کی حرکت نہ کر سکے. لیکن ہوا اب پاکستان تحریک انصاف مجھے لگتا ہے کہ آخری حد کراس کر گئی ہے. یہ جو ہے نا حد کہ جب کنٹونمنٹ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, جیسے کہ بنو کے اندر ہوا, جو آپ نے اس میں کرنا شروع کر دیا تھا. پھر یہ جو ٹرین کے اوپر ہوا, اس کے اوپر جو کچھ آپ نے کہنا شروع کر دیا ہے. ایک شہید جنرل سرفراز صاحب ہیں, ان کو آپ نے کس طرح ان کے بارے میں کہنا شروع کر دیا. میرا نہیں خیال کہ اب کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود ہے ان کے لیے. جو ہمدردی تھی, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے آخری ہمدردی بھی اپنی کھو دی ہے. اب میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کے حق میں بات کر سکے گا. ٹو مچ ہے یار ویسے. ٹھیک ہے بالکل. اور چوہے صاحب کل بھی کے پی کے اندر ایک اٹیک ہوا ہے, 10 خارج کو مارا گیا ہے. اچھا ایک چیز صاحب مجھے بتائیے گا, میرے تھوڑا نالج میں اضافہ کیجیے گا, میں بڑی کوشش کی, میں تلاش نہیں کر پایا. ان کے جتنا یہ مین سٹریم کے جو ان کے لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے, ان میں سے کسی نے کنڈیم کیا سوشل میڈیا کی اس کمپین کو؟ میرا خیال ہے گوہر خان نے کیا ہے. نہیں, اس کو نہیں کیا. گوہر خان صاحب نے خراج تحسین پیش کیا افواج پاکستان کو کہ جن لوگوں نے یہ آپریشن کیا انہوں نے بہت کمال کیا. لیکن یہ سوشل میڈیا ٹرینڈ ہے, اس کو کسی نے کنڈیم نہیں کیا. کسی نے کنڈیم. اب دیکھیں نا, ایک سائڈ پہ وہ لڑ رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ آپ اپنا ادارہ ٹھیک کرو. بھائی بعد میں کہہ لو ادارہ ٹھیک کریں, یا آپ بتا دیں کہ کیسے ادارہ ٹھیک کریں. میرا خیال ہے وہ چاہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب آئیں گے تو تبھی ادارہ ٹھیک ہو جائے گی. یعنی وہ ادارہ جس کے اندر جنرل فیض حمید ہو وہ بڑا ٹھیک ہوتا ہے, اور جس میں سے جنرل فیض حمید نکل جائے وہ ادارہ خراب ہو جائے. تو یقین مانیں, ہم تو آپ سے سمپل ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اپنی پارٹی ٹھیک کرو. پاکستان کی پارٹی ہے تو پاکستانی بن کے رہو. اچھا اب جو صاحب چلتے ہیں نیکسٹ اپنے ٹاپک کی طرف. ٹاپک ہے جی اسلام آباد میں ہائی الرٹ ہے. اسلام آباد کے اندر خبریں آ رہی ہیں جی کہ خدا نہ خواستہ کچھ خودکش بمبار شاید پہنچ چکے ہیں, اور یہاں کی سرکاری بلڈنگز کو کارڈن آف کیا گیا ہے کچھ. تو اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ سنسنی ہے اسلام آباد کے اندر, اور خبریں پھیل رہی ہیں, کچھ افواہیں بھی ہیں, کچھ خبریں بھی ہیں, کیونکہ اب کسی نے کنفرم نہیں کی تو یہ کنفرم خبر تو نہیں ہے. لیکن جو افراتفری اس وقت اسلام آباد کے اندر ہے, اس کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے. کچھ رپورٹرز کا کہنا ہے کہ شاید 10 کے قریب کو خودکش حملہ آور اسلام آباد کے اندر داخل ہو گئے ہیں. لیکن یہ پکی خبر نہیں ہے, یہ کچی خبر ہے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ ابھی خبریں ہیں جس کو تصدیق کوئی نہیں کر رہا, اور وہ اب داخل ہو چکے ہیں, اور ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس جگہ پہ, یا راولپنڈی میں اندر اٹیک کریں گے یا اسلام آباد کے اندر اٹیک ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے جتنی جو بلڈنگز ہیں ان سب کو کارڈن آف کر لیا گیا ہے, ان کے اوپر ہائی سیکورٹی کر دی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہاں پہ پولیس فورس بھی وہیں پہ ہے, تو اس کی جو سڑک ہے اس کو بھی دونوں سائڈوں سے بند کر دیا گیا, تاکہ وہاں پہ کوئی گاڑی نہ آ سکے, وہاں پہ کوئی اگر دہشت گرد ہے تو وہاں تک پہنچ نہ سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے, جس کے اندر آپ ڈپٹی کمشنر کہہ لیں, اسسٹنٹ کمشنر کہہ لیں, کمشنر کہہ لیں, چیف کمشنر کہہ لیں, ان سب کے اوپر بھی, ان کے گھروں پہ, ان کے دفتروں کے اوپر بھی سیکورٹی اس وقت ٹائٹ کر دی گئی ہے. ساتھ ساتھ سرکاری جو بلڈنگس ہیں وہ بھی, اور جو اسکول ہیں
جو ذرا تھوڑے سے مہنگے اور بڑے اسکول ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ نے احتیاط کرنی. اور میرا خیال ہے آج چھٹی بھی ہے اسکولوں سے کر دی گئی ہے, اور بچوں جو پڑھیں گے وہ گھر پہ پڑھیں گے ویڈیو لنک کے ذریعے. تو یہ اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے, اللہ رحم کرے, یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے, چلتے ہیں ناظرین اپنی اب مین سٹوری کی طرف. 80 مسافر مسنگ والی ڈسکس کر لیتے ہیں. اب دیکھیں جو DGISPR کا کلیم تھا وہ کلیم تھا کہ 440 مسافر تھے اس ٹرین کے اندر, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے کل کہا کہ 339 مسافروں کو بچایا گیا. اب یہ ایک بچایا گیا اور ایک یہ کہ مسافر تھے. اب دیکھیں اگر اسٹیٹ کی طرف سے پہلا نیریٹو 440 مسافروں کا ہے تو ہم اسے ظاہر اسے تسلیم کریں گے کیونکہ اسٹیٹ نے خود ڈکلیئر کیا, اور ساتھ ریلوے کی طرف سے بھی 440 مسافروں کی اطلاع آئی تھے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 339 کو بچایا گیا, تو 339 اگر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں تو ان کی بات پہ بھی یقین کرنا چاہیے. اب اگر آپ ان کی تعداد میں سے 339 کو اگر 440 میں سے نکالیں تو 101 بچ جاتا ہے. اب 101 میں سے اگر 21 لوگ شہید ہو گئے ہیں تو اگر آپ شہداء کو ایک سائڈ پہ کر دیں تو 80 لوگ رہ جاتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا کہ 80 لوگ کہاں پہ ہیں. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ مسنگ ہیں اور ان کو جو دہشت گرد اپنے ساتھ لے گئے, اور لیکن ابھی اسٹیٹ ان کے بارے میں خاموش ہے, اور اسٹیٹ اس بارے میں بھی خاموش ہے کہ جو 21 لوگ شہید ہوئے ہیں وہ کون ہیں. تو اس کے بارے میں بہت ساری رومرز ہیں. میں اگین یہ کہوں گا کہ رومرز جب تک تصدیق نہ ہو تو ہم اسے ایک مصدقہ خبر نہیں کہہ سکتے. تو سب کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ افواج پاکستان کے لوگ تھے جو چھٹیاں منانے کے لیے گھر جا رہے تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا. اور اگر کوئی لوگ مسنگ ہے تو ان کا تعلق بھی افواج پاکستان کے ساتھ ہے. جو سپاہی اس وقت تھے اس ٹرین کے اندر, ان کو یرغمال بنا کے وہ پہاڑوں پہ لے گئے. اور کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو مسافر ہیں وہ پورے ہیں, کیونکہ کسی سائڈ سے مسافروں کی طرف سے یہ نہیں آیا کہ میرا بھائی نہیں ملا یا میری بہن نہیں ملی یا میرا بیٹا نہیں ملا, تو وہ اس سائڈ سے کمپلیٹلی میرا خیال ہے تعداد پوری ہے. تو اب اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ خوفناک صورتحال ہے, یہ زیادہ خوفناک صورتحال ہے. میرا خیال ہے ریاست کو یا گورنمنٹ کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی وضاحت جاری کرنی چاہیے کہ پرائم منسٹر سے غلطی ہو گئی ہے یا DGISPR کی طرف سے یا ریلوے کی طرف سے غلطی ہو گئی ہے فگرز دینے میں, اور اگر لوگ مسنگ ہیں تو وہ کون لوگ مسنگ ہیں. اور میرا اب اگلا خیال یہ بھی ہے کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے وہاں پہ, اور اب کیونکہ اسٹیٹ کے پاس کچھ زیادہ گنجائش نہیں ہے تو کل سے میرا خیال ہے بہت سارا اطلاعات اور آپ کو خبریں آنی شروع ہو جائیں گی بلوچستان کے اندر کیا فیصلہ ہوا. ٹھیک ہے جو سر اسپیکولیشن تھوڑا زیادہ لگتی ہے کیونکہ جو بھی افراد ہوں گے چاہے اس کا تعلق فوج سے ہو یا سولینز ہوں, ان کے لواحقین تو ہوں گے نا, وہ تو بول سکتے ہیں تو اس چیز کو چھپایا جا نہیں سکتا. نہیں, افواج پاکستان کے لوگوں کے جو لواحقین ہیں وہ نہیں بولتے کوئی, جب تک ادارے کی طرف سے نہیں ہوگا. جب بھی خبر آئے گی ادارے کی طرف سے آئے گی تو عام پبلکلی لوگ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے جی, مین سٹوری ہماری جی. ہم ابھی پہلے ہی واقعے کو نہیں بھولے تھے کہ ایک اور اٹیک ہو جاتا ہے بلوچستان پہ. اس دفعہ یہ اٹیک کیا تھا, کس نے کیا, کیا نقصان ہوا, ڈیٹیل سے سٹوری بتاتے ہیں. ضلع کچی ہے وہاں پہ اور یہ بڑا قریب ہے وہاں پہ مچھ پہ اور سبی کے, یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ یہ ٹرین کے اوپر حملہ ہوا تھا, یہ ٹرین کو یرغمال بنایا گیا تھا. وہاں پہ ایک ڈیم بن رہا ہے سنی کے علاقے میں اور زیر تعمیر ڈیم ہے, اور بلوچستان کے اندر ڈیمز کی بڑی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خشک علاقہ ہے اور وہاں پہ بارشیں بھی بڑی کم ہوتی ہیں, اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ سیلابی ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ظاہر ریزروائرز نہیں ہے, پانی کو کنٹرول کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو وہاں پہ ڈیمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ڈیم ہوں گے تو وہاں پہ کلٹیویشن ہوگی اور اس سے لوگوں کا رزق چلے گا, اور اگر ڈیم ہوں گے تو اسی سے وہاں پہ لائف چلے گی. اس کے بغیر تو لائف کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے, وفاقی گورنمنٹ بھی, صوبائی گورنمنٹ بھی مختلف ڈیمز بنا رہی ہے تاکہ وہاں پہ پانی کو پرزرو کیا جا سکے. تو سنی کے مقام پہ بھی ایک ڈیم بن رہا ہے جو چھوٹا ڈیم ہے, کوئی بہت بڑا ڈیم نہیں ہے. تو وہاں پہ پھر BLA کے لوگ پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں جتنی مشینری تو اس کو جلا دی ہے, اور 7 مزدور جو ان کو وہ ساتھ لے گئے. اب اگر وہ ساتھ لے گئے تو سب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پنجابی مزدور ہوں گے کیونکہ بلوچوں کو وہ نہیں ساتھ لے کے جاتے. تو اب یہ ایک اور طرح کی صورتحال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ BLA نے ابھی سبق نہیں سیکھا اور وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اب اگر انہوں نے اپنے ڈیمز کو بھی اس طرح تباہ کرنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے اندر کوئی استحکام آئے یا معاشی استحکام آئے یا معاشی طور پہ لوگوں کے لیے بہتری ہو یا وہاں پہ پانی ہی پرزرو کیا جا سکے اس کو. اب یہ ذہن رکھیں کہ یہ جو BLA ہے اس کے پیچھے انڈیا ہے
100% इंडिया होता है ना, कोई थोड़ा सा डाउट भी है, फॉरेन ऑफिस भी कह चुका है, डाउट कोई नहीं है इसके अंदर। और इंडिया जो है ना हर साल BLA को $1 बिलियन देता है। अच्छा। 280 अरब रुपए इनको दिए जाते हैं और साथ साथ इनको ट्रेनिंग दी जाती है, साथ साथ इनको असला दिया जाता है। ये जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो हमलावर थे उनके जो असला है वो देख लें आप, कितना जदीद असला उनके पास है। और उनमें कुछ ऐसी राइफलें और ऐसी चीज़ें भी हैं जो अमेरिकन की हैं और वो अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के गए थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं। फिर दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी उनके पास है, ये सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पे बाकायदा फिल्म बनाते हैं, फिर उसके बाद वो बाहर भेजते हैं, बाहर से इन पेजेस को ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान से ऑपरेट करेंगे तो पकड़ा जाएगा, बाहर से ऑपरेट करते हैं। फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर इनकी ख़वातीन एक्टिव हैं, जो हर वक्त दिन रात इसी काम में लगी रहती हैं, जो पाकिस्तान को बदनाम करना और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए कोशिश करना। भाई आज़ाद हो के जाना कहाँ है आपने भाई, और आज़ादी चाहिए कौन सी, चाहिए और किससे चाहिए आज़ादी? कोई दुश्मन मुल्क है क्या है? अच्छा, लेकिन बलूचिस्तान के ना मामले में स्टेट के पास एक लीवरेज भी है मुल्क के पास, और वो लीवरेज ये है कि इसकी आबादी बहुत कम है, 1 करोड़ सवा करोड़ के करीब इसकी आबादी है, रकबा बहुत ज़्यादा है। इतना बड़ा रकबा जो है ना उसको 1 करोड़ की आबादी कंट्रोल नहीं कर सकती, एक चीज़। दूसरी ये है कि जो आबादी है उसमें 60% पश्तून है, 40% उसमें बलोच है। और जो नार्दर्न साइड है वहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, साउदर्न साइड पे इशू है जिसके अंदर कुछ जो बलोच हैं वो इस पैटर्न पे जा रहे हैं। और उसमें भी जो इनके पुराने जो ट्राइबल लॉर्ड्स है वो बिल्कुल खामोश हैं, वो साइड पे हैं। तो ये यूथ है जो गुमराह हो गई और उन्होंने अपना ही मामला शुरू कर लिया। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये लोग बहुत ज़्यादा भी मजबूत हो जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा भी सपोर्ट मिल जाती है, तब भी ये किसी एक ज़िले के ऊपर या किसी एक शहर के ऊपर भी कब्ज़ा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह माफ़ करे, पूरे वक्त से बचना चाहिए, लेकिन इतनी इनकी फोर्स नहीं है कि ये किसी इलाके के ऊपर काबज़ हो जाए। तादाद बहुत कम, तो तादाद बहुत ज़्यादा कम है। और अगर फ़र्ज़ करें सारे भी हो जाएं, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 50 लाख जो बलोच हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बाज़ औक़ात हो भी जाते हैं ना जी, तो फिर भी ये बलूचिस्तान का जो इलाका है उसके ऊपर काबज़ नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये आबादी बड़ी कम है। और इस कम आबादी के साथ अगर आप सारी आबादी को भी लगा लें तब भी आप इतने बड़े रकबे के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, कंट्रोल नहीं रख सकेंगे। अगर कंट्रोल रख भी लें तो ज़्यादा देर तक आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो ये जो है ना अलहदगी पसंदी की तहरीक जो है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस जगह पे कामयाब हो सकती है। उसके मुकाबले में आप पंजाब को देख लें, 12 करोड़ लोग हैं। अगर यहाँ पे 1% लोग भी बाहर आ जाते हैं तो स्टेट के लिए उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर 100% भी बाहर आ जाते हैं और हथियार उठा लेते हैं और समझते हैं कि नहीं जी हमने तो पीछे नहीं हटना, तब भी वो कुछ नहीं कर सकेंगे। और इसको वो लोग भी जानते हैं जो इस वक्त दहशतगर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं तेज़ी से, और ये अल्टीमेटली इससे ख़त्म हो जाना है। स्टेट बड़ी ताकतवर चीज़ होती है और स्टेट हमारी ताकतवर ही बहुत है। आप देख लें जब ये साफ़ करने पे आती है ना, बिल्कुल साफ़ कर देती है। उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें ना, और जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते थे कि इस्लामाबाद से 2 किलोमीटर के फासले पर आ गए या 10 किलोमीटर के फासले पर आ गए, लेकिन स्टेट जब एक्टिव हुई तो देख लें साल बाद क्या सूरत हाल थी। मुकम्मल तौर पर सड़कें साफ़, हर जगह पर ट्रैफिक चल रही थी और उसके बाद कंट्रोल में था सारा इलाका, बल्कि फाटा को मर्ज भी कर दिया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ठीक है। तो ये स्टेट ना एक्टिव होने की देर है। जिस दिन ये एक्टिव हो गई, इसने फैसला कर लिया कि हमने मकाना है, तो उस दिन ये वाकई मुक जाएगा। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का स्पेशल वीलॉग देखा। स्टेट अपना नैरेटिव दे चुकी है जी कि रूल ऑफ गेम जो है वो आपने तब्दील कर दिए हैं, अब आप तैयार हो जाइए। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो नीचे 99% लोग जो हमारे आम पाकिस्तानी थे, जिसमें बलोच शामिल थे, पठान थे, पंजाबी थे, एक ही बात कर रहे थे कि ऑपरेशन करें, ये दहशतगर्दी अब हमें कबूल नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।